बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट कब, कैसे और किसके जहन में ये ख्याल आया और ऐसी क्या वजूहात थी कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा और पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन होने के बावजूद KRL यानी खान रिसर्च लेबॉरेटरीज क्यों कायम की गई। दोस्तों, साल 1964 जब चाइना ने एटमी धमाके कर लिए तो इंडिया, जो कि पाकिस्तान से बड़ा और अस्करी तौर पर मजबूत था, ऐसे खदशात थे कि वो भी एटमी हथियार बनाने वाला है जिससे वो पूरी बरसगीर के पहाड़ों पर बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है। अब ये बात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो साल 1965 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह कहा कि अगर इंडिया एटम बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना एक बनाएंगे। साल 1965 में पाक भारत जंग बंदी के बाद भुट्टो और सदर अयूब खान के दरमियान कुछ इख्तिलाफात की वजह से भुट्टो सदर अयूब खान से अलग हो गए और 1967 में सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी रखा। साल 1969 में सदर अयूब खान ने मुस्ताफ़ी होकर इक़्तिदार जनरल यहया खान के हवाले कर दी और जनरल यहया खान ने 1970s में जनरल इलेक्शंस करवाए जिसमें PPP, अवामी लीग और दीगर जमातों ने हिस्सा लिया। और अब इन इलेक्शंस में जो भी पार्टी जीत के मरकज़ में हुकूमत बनाती उस पार्टी ने पाकिस्तान के लिए नया आईन भी तैयार। इन जनरल इलेक्शंस में से दो पार्टियों ने अक्सरियत हासिल की। नंबर 1 अवामी लीग जिसने 313 नशिस्तों में से 167 नशिस्तें हासिल की और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसने 313 में से 86 नशिस्तें हासिल की। अब होना तो ये चाहिए था कि अवामी लीग जिसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे वो मरकज़ में जाकर हुकूमत बना लेते, लेकिन यहाँ पर दो इश्यूज और भी थे। नंबर 1 अवामी लीग जिसने 167 नशिस्तें हासिल की थी उनकी एक भी नशिस्त मगरबी पाकिस्तान में नहीं थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसने 86 नशिस्तें हासिल की उसकी मशरकी पाकिस्तान में एक भी नशिस्त नहीं थी। और दूसरा अवामी लीग पार्टी जिसकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद उनकी 6 पॉइंट तहरीक थी। अब अक्सरियत वाली पार्टी ही ने पाकिस्तान के लिए नया आईन तैयार करना था तो अवामी लीग पार्टी की ये 6 पॉइंट पाकिस्तान के तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुनासिब नहीं थे। जनरल यहया खान ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुलाकात की और उन्हें कहा कि अपनी इन 6 पॉइंट्स में थोड़ी नरमी यानी तब्दीली ले आएं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान इसके लिए तैयार नहीं थे। सो जनरल यहया खान ने 1970s के इलेक्शन रिजल्ट कैंसिल कर दिए। इस वजह से मशरकी पाकिस्तान में बगावतें और तहरीकी शुरू हो गई। पाक फौज ने इन तहरीकों को रोकना शुरू कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान ले आए। अगरचे पाक फौज ने इन बगावतों और तहरीकों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम की कुछ गलतियों और भारत के एंटर होने की वजह से ये तहरीकें पाक भारत जंग में तब्दील हो गई और दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये सदमा किसी भी पाकिस्तानी शहरी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर था और इसी दिन मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का अज़म कर लिया। उन दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। वो हॉलैंड के कस्बे अल्मेलो के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में काम किया करते थे। उनकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा करना होता था। इस दौरान उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आते थे जिनमें यूरेनियम की अफजुदगी के बारे में मवाद होता था। डॉक्टर खान इन डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा करते और मुकर्रर तारीख तक वापस कर देते थे। साल 1974 में भारत ने एटमी धमाके कर लिए। इससे बाकी पाकिस्तान के वजूद को भी खतरा हो गया। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखा कि वो यूरेनियम की अफजुदगी के बारे में जानते हैं और साथ ही पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की तरफ इशारा कर रहे थे। भुट्टो ने जैसे ही ये ख़त पढ़ा तो उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए डॉक्टर खान को पैगाम भिजवाया कि वो फ़ौरन पाकिस्तान आकर मेरे साथ मुलाकात कर लें। जवाब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि अभी छुट्टियाँ लेना मुश्किल है, लेकिन मैं हर साल क्रिसमस की छुट्टियाँ पाकिस्तान ही में गुजारता हूँ, तब तक इस मुलाकात को मुअख्खर कर देते हैं। दिसंबर 1974 में डॉक्टर खान पाकिस्तान तशरीफ लाए और भुट्टो से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट पर काम कर रहा था जो कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। डॉक्टर खान ने भुट्टो को बताया कि अगर हम इसकी जगह पे सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें
تو اس سے بہت بہتر جوہری ہتھیار تیار کر لیں گے۔ بھٹو پہلی تو سوچ میں پڑ گئے کہ جو پلانٹ برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کے اشتراک سے 20 سالوں میں 20 کروڑ کی لاگت سے قائم ہوا ہے، وہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک کیسے بنائے گا۔ لیکن ڈاکٹر خان نے انہیں یقین دلایا کہ اس پلانٹ کو ہم کوڑیوں کے باؤں بنا سکتے ہیں اور 8 سے 10 سالوں کے اندر اندر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر خان نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا دورہ کیا اور اس کے سربراہ منیر احمد خان اور دیگر ذمہ داران سے ملاقات کی اور انہیں جوہری ہتھیار کے حصول کے لیے ضروری معلومات اور ہدایات دے دی اور خود واپس ہالینڈ چلے گئے۔ ڈاکٹر خان ہالینڈ سے بھی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہدایات بھیجتے اور ان سے کام کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ دسمبر 1975 میں ڈاکٹر خان وطن واپس آ گئے اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جا کر کام کا جائزہ لیا تو وہ بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ جب وہ ہالینڈ میں تھے تو انہیں بتایا جا رہا تھا کہ کام اچھی طرح جاری ہے، لیکن یہاں کام چھوڑے اس پروجیکٹ پر جو انجینئر منتخب ہوئی تھی ان انجینئرز کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بیسک معلومات ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر خان نے اس کے بارے میں بھٹو کو بتایا اور خود واپس ہالینڈ جانے لگے، لیکن بھٹو نے انہیں دعوت دی کہ وہ خود پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی رہنمائی فرمائیں۔ اس پر انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت قبول کر لی اور مئی 1976 کو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں شمولیت کے چند ہفتوں بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیشن کے ذمہ دار اس معاملے پر سنجیدہ نہیں، ہر چیز سستروی کا شکار ہے۔ انہوں نے بھٹو کو بتایا کہ میں یہاں کام کے لیے آیا ہوں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، اگر وہ کوئی اور طریقہ نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ بھٹو نے ڈاکٹر خان کی فرمائش پر انہیں نیوکلیر پروگرام کے لیے الگ اختیارات دیے اور یوں وزارت دفاع میں 31 جولائی 1976 کو ڈاکٹر خان کی براہ راست نگرانی میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے نام سے ایک خود مختار ادارہ کہوٹا کے علاقے میں قائم کیا گیا۔ کہوٹا میں منتخب جگہ پر 1976 کو کام کا آغاز کیا گیا اور 1980 کو پورا پلانٹ بنا دیا گیا۔ 1981 کو جب صدر جنرل ضیاء الحق کہوٹا تشریف لائے تو انہوں نے اس لیبارٹری کا نام ڈاکٹر خان کے نام سے موسوم کر کے خان ریسرچ لیبارٹریز کر دیا۔ ڈاکٹر خان نے پوری ملک اور ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی سائنسدان تھے ان میں سے انتہائی محنتی اور قابل سائنسدانوں اور انجینئرز کو KRL میں لے آئے۔ ڈاکٹر خان کے مطابق کہ اگرچہ ہم غیر ملکی سائنسدانوں کے ساتھ کھل کر تبادلہ خیال نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی میرے قابل رفقائے کار نے نہ صرف اعلیٰ درجے کی سینٹریفیوج مشینیں بنائی بلکہ پلانٹ کا مشکل ترین ڈیزائن بھی تیار کیا۔ مشینوں کو قطار میں لگانے کا طریقہ کار بھی ڈیزائن کیا گیا، ہزاروں میل لمبائی والے ایلومینیم پائپ ویلڈ کی اور پلانٹ کو کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی مدد سے مکمل آٹومیٹک بنا دیا گیا۔ اس دوران ہم تمام مشینری اور آلات مغربی ممالک سے منگوا رہے تھے کیونکہ ہمیں پلانٹ جلد از جلد مکمل کرنا تھا، لیکن جیسے ہی مغربی ممالک کو ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے تمام آلات پر پابندی لگوا دی، تو ہم نے تمام اہم مشکل ترین ویکیومز، الیکٹریکل اور الیکٹرانک آلات خود بنانا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1984 کو پروجیکٹ مکمل کر کے صدر جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا۔ ضیاء الحق انتہائی زیادہ خوش ہوئی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گلے لگا لیا۔ اب نیوکلیر پاور کو ٹیسٹ کرنے کی باری تھی، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ سال 1970 کو ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوا جس کا نام NPT تھا، جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں اور ان کی ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کو پاک کرنا تھا۔ اگرچہ پاکستان اس معاہدے میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی دھماکے کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کے اوپر کافی پابندیاں لگ جانی تھی۔ حکومت پاکستان نے دھماکے کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار شروع کر دیا۔ البتہ اس دوران پاک فوج نے چاغی کے پہاڑوں میں سرنگ کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ چاغی کے پہاڑ کے نیچے L ٹائپ میں 1.5 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی گئی اور سرنگ کے آخر میں 5 دھماکوں کے لیے 5 کمرے بنائے گئے۔ 1995 کو یہ سارا کام مکمل ہو گیا۔ اب تک ہتھیاروں کے لحاظ سے بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل تھی۔ پاکستان نے 6 اپریل 1998 کو غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ غوری میزائل 10 منٹ کے اندر اندر اپنے ہدف پر جا لگا۔ 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والے اس غوری میزائل سے بھارت کا دارالحکومت دہلی
ممبئی، مدراس، احمد آباد، ٹرامبے، ناگپور، جلندر، جیسلمیر سمیت کئی مزید اہم شہر پاکستانی رینج میں آ گئے۔ اس تجربے سے دفاعی میدان میں پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہو گئی۔ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم بی جے پی کے رہنما اٹل بہاری واجپئی تھے، جو کہ پاکستان کے خلاف سخت جذبات رکھتے تھے۔ تو پاکستان کا یہ تجربہ ان کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ تو ایک مرتبہ پھر بھارت نے اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کے لیے ایٹمی دھماکوں کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر لیے۔ بس یہی وقت تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرتا۔ پاکستان کا آرمی چیف، وزیر اعظم اور عوام ہر کوئی ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن چونکہ اس وقت NPT معاہدے کے تحت دنیا کے اندر جوہری ہتھیاروں کے روک تھام کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی، تو پاکستان پہلے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کا عالمی رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ رد عمل میں یہ ہوا کہ تمام بڑی عالمی طاقتوں جیسے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ اور جرمنی نے ان کی مذمت کی۔ جاپان میں اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئی اور ان تمام ممالک نے بھارت کو ملٹری اور نان ملٹری امداد روک دی۔ لیکن یہ سب کچھ چند دن میں ختم ہو گیا اور انہی ممالک نے دوبارہ انڈیا کے ساتھ نئے معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ اب انڈیا پاکستان کو ایٹمی دھمکیاں دینے لگا۔ LOC پر حالات انتہائی زیادہ خراب تھے۔ پاکستانی عوام، اپوزیشن پارٹی اور دیگر جماعتیں حکومت پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے پریشرائز کر رہے تھے۔ راولپنڈی میں بچوں کا ایک جلوس نکلا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں فیڈر نہیں، نیوکلیر بلاسٹ چاہیے۔ لیکن بھارت اور امریکہ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے چکر میں تھے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستانی وزیر اعظم کو فون کیا اور دھمکی بھی دی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے ورنہ اس پر سخت قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو $5 ارب اور F-16 طیاروں کی پیمنٹ جو کہ اس سے پہلے ہو گئی تھی وہ بھی واپس کرنے کی لالچ دے دی۔ لیکن جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو اس نے جنرل اینتھنی اور وزیر خارجہ ٹال پورٹ کے ہمراہ ایک وفد پاکستان روانہ کیا۔ اس وفد نے پاکستان آتے ہی پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایٹمی دھماکوں سے باز آ جائے، لیکن ان کے یہ سارے منصوبے فیل ہو گئے کیونکہ پاکستان ایٹمی دھماکوں کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان سب کے باوجود پاکستان نے عالمی امن کی خاطر عالمی برادری کو آخری پیشکش کر دی کہ اگر بھارت اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر دیتا ہے تو پاکستان بھی اس بارے میں غور کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب پاکستان نے بلوچستان میں چاغی کے علاقے کو کئی کلومیٹرز تک خالی کر دیا۔ سال 1980 سے پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں نے اس علاقے کو اپنے نظروں میں رکھا تھا، اس لیے یہاں انسانی وسائل سے جاسوسی کرنا ناممکن تھا۔ صرف امریکی سیٹلائٹس میں کچھ نقل و حرکت نظر آ رہی تھی جس پر امریکہ اپنے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ پاکستان نے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کو اعتماد میں لیا۔ 1998 کو پاک فوج نے چاغی کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور فائٹر جیٹس ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ ممکنہ بھارتی حملے کے جواب کے لیے میزائل نصب کر دیے گئے۔ دوپہر 3:07 پر ڈاکٹر سمد مبارک نے اس ٹیکنیشین کا نام لیا جس نے سب سے پہلے ایٹمی دھماکے کا بٹن دبانا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت سب نے اس کو مبارکباد پیش دی اور بوقت 3:16 پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور 2 دن بعد 30 مئی کو ایک اور جوہری ٹیسٹ کیا گیا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لوگ مٹھائیاں اور خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ بھارت جو اس سے پہلے اچل رہا تھا اب انتہائی خاموش ہو گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان کے اوپر کئی پابندیاں لگا دی گئی لیکن پاکستان دنیا کا 7واں اور مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت بن گیا۔